السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو کچھ چند حقائق بتانا چاہتا ہوں اور ان کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں باقی تو سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، پولیٹیکلی بھی اور معاشی بھی، ہر چیز کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن ناظرین جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہر چیز کے لیے ہمیں گورنمنٹ کا سہارا لینا نہیں چاہیے۔ تو ناظرین، آج میں گزرا ایک گلی سے تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑی گلی تھی اور اس گلی میں سیڑھیاں بنا بنا کے لوگوں نے اس گلی کو اتنا چھوٹا کیا ہوا تھا کہ وہاں سے کار بھی نہیں گزر سکتی تھی، کوئی رکشہ بھی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ تو ناظرین، اپنی جگہ تو چھوڑنا دور کی بات، ہمارے لوگ جب اپنے مکان بناتے ہیں تو وہ گلی کی جگہ بھی اپنے مکان کے حصے میں شامل کر لیتے ہیں، اور ہمارے جو اے سیز ہیں جن کا یہ کام ہے، جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کا جو حق بنتا ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اگر وہ یہ کام کریں تو ہماری گلیاں جیسی شروع میں تھی وہ آج ویسی ہی ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، 30 فٹ کی گلیاں 10 فٹ کی، 12 فٹ کی بچ چکی ہیں۔ لوگوں نے 10 15 سے 20 فٹ گلیوں کو اپنے گھروں میں شامل کر لیا ہے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب ایک شخص گھر بناتا ہے وہ تھوڑا سا دیوار اپنی آگے لے جاتا ہے، تو ناظرین جب دوسرا بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے تو جگہ لے لی ہے آگے، تو میں بھی لے لوں۔ اس طریقے سے گلیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تھمبنیل میں کچھ ویڈیوز، کچھ تصاویر وغیرہ اس طرح کی میں ڈالوں گا آپ کے لیے تاکہ آپ دیکھیں۔ تو ناظرین، آپ سے جو میری گزارش ہے، کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا گھر بناتے ہو تو ناظرین 1 2 یا 3 فٹ جگہ آپ اپنی چھوڑ کے پیچھے اپنا گھر بنایا کریں، گلی کو اپنے گھر میں شامل نہ کریں، کیونکہ یہ رستہ جو ہے نا، اگر آپ کسی کا بھی رستہ روکتے ہو، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے رستہ روک کے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ اس کا حساب ہونا ہے، اور اس کا اتنا سخت حساب ہونا ہے کہ آپ قیامت کے روز جواب نہیں دے سکتے اللہ پاک کو، کیونکہ اگر رستے میں کہیں پر مسجد بھی بنی ہوتی ہے نا، تو رستہ بنانے کے لیے، لوگوں کی گزرگاہ کے لیے تو مسجد کو بھی شہید کرنے کا حکم ہے۔ تو ناظرین، آپ کے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو۔ آپ ہی نہیں، پورے پاکستان کے تقریباً میکسیمم لوگ یہ کام کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے کرتے ہیں۔ حالانکہ جب گلی کو روکتے ہیں، گلی محلے کے 2 4 لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں، تو یہ آپس میں وہ لڑائی کر لیتے ہیں، پھر وہی تھانہ کچہری، یہ معاملات۔ لوگ اس وجہ سے کہنا چھوڑ گئے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار آپ گلی کی جگہ پہ قبضہ نہ کریں۔ حالانکہ یہ کام ہماری گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کا بھی کام تب ہوتا ہے کہ جب کوئی محلے میں گلی کی جگہ کو گھر میں شامل کرتا ہے، یا ناجائز تجاوزات گلی میں کھڑی کرتا ہے، سیڑھیاں وغیرہ گلی میں بناتا ہے، تو گیٹ کا جو دروازہ ہے جب وہ گلیوں میں کی طرف کھلتا ہے تو ناظرین آنے جانے والے لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں۔ اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں رہ گئی ہیں۔ بچپن میں جب ہم انہی گلیوں میں چلتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، تب وہ گلیاں اتنی بڑی ہوتی تھی۔ تو ناظرین، آج جب ہم ان گلیوں میں جاتے ہیں وہ بالکل سکڑ کر اس طرح ہو گئی ہیں۔ پہلے ان گلیوں میں ٹرک آ جاتا تھا، لوگوں کے گھروں کا سامان ان کے دروازے کے پاس اتر جاتا تھا، اور وہ ایزیلی اپنے گھر میں داخل کر لیتے تھے سامان کو۔ اور تو ناظرین، اب ایسے ہے کہ ٹرک کو مین گلی میں یا کہیں پہ اتارا جاتا ہے، اور ادھر سے سامان ہم ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے گھر تک لے کر آتے ہیں، یا رکشوں سے یا ہاتھ والی ریڑھیوں کے ذریعے ہم سامان اپنے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ وہ گلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر ٹرک آ سکتا تھا، لیکن ہمارے ہی لوگوں نے جو اس گلی میں رہتے تھے، ان لوگوں نے اس گلی کو اتنا تنگ کر دیا کہ وہاں پہ ٹرک تو کیا، اب ایک چھوٹا سا ڈالا بھی وہاں پر ناظرین نہیں آتا۔ تو یہی میں آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، سارے معاملات آپ گورنمنٹ پر نہ چھوڑیں۔ آپ سے اگر ہمسائے سے نہیں کہا جاتا کہ یار آپ گلی کی جگہ اپنے مکان میں شامل نہ کریں، آپ سے نہیں کہا جاتا، نہ کہیں۔ ہمارے اوپر گورنمنٹ نے آفیسرز تعینات کیے ہوئے ہیں، آپ اے سی آفس چلے جائیں، ڈی سی آفس چلے جائیں، خاموشی سے جا کے ایک اپلیکیشن دے دیں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ سرکار اپنا کام کرے گی، لیکن پہلا کام آپ کا ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی تجاوزات بن چکی ہیں اس کے اوپر ہمارے سرکار کا حق بنتا ہے کہ ہماری سرکار جائے اور ان سے وہ تجاوزات ختم کرائے، ان کو چند دن کی مہلت دیں، اس کے بعد ان کی دیواروں کو یا ان کے گیٹ یا ناجائز جو سیڑھیاں وغیرہ انہوں نے جو گلیوں میں بنائی ہوئی ہے
تو ان کو پھر مہلت کے بعد توڑ دے۔ تو ناظرین اگر اس طریقے کا کام 10 دن بھی ایک سٹی میں کسی اے سی نے سٹینڈ لے لیا نا، تو ناظرین ہمارے پورے پاکستان کی جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں یہ ساری کشادہ ہو جائیں گی، اور ہمارے اور گزرنے کی اور گاڑیاں ہر چیز ان گلیوں میں ایزیلی گزر جائیں گی۔ کچھ گلیاں ہیں تنگ، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، وہ تو مجبوری ہے جو جیسی ہیں، لیکن جو گلیاں ہماری گورنمنٹ کے ریکارڈ میں موجود ہیں کہ وہ 20 فٹ کی ہیں یا 30 فٹ کی ہیں، ان کو تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ یہی کام بڑھ جائے گا۔ جو 30 فٹ سے 10 فٹ پہ گلی بچی ہے وہی گلی آپ کی 5 فٹ پہ پہنچ جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ وہاں سے 2 موٹر سائیکل بھی آمنے سامنے سے کراس نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین یہ آپ کا کام ہے، اور تمام دوستوں تک یہ میری ویڈیو آپ پہنچائیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ ویڈیو پورے پاکستان میں آپ پھیلا دیں تاکہ تمام لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے اور وہ اس گناہ سے بھی بچ جائیں، کیونکہ لوگوں کا راستہ روکنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، تاکہ وہ اس گناہ سے بھی بچیں اور اس طرح کے کام بھی نہ کریں۔ تو ناظرین یہ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیوز کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ جس نے چینل کو فالو نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔